اگلی ہماری سورہ ہے سورۃ البروج، مکی سورہ ہے، 22 آیات ہیں، 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سورۃ البروج کے بارے میں حدیث بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں سورۃ الطارق کے ساتھ سورۃ البروج بھی پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء، قسم ہے آسمان کی۔ کون سا آسمان؟ ذاتی، جو والا ہے، البروج، بروج والا۔ اس آسمان کی قسم جو بروج والا ہے۔ اب بروج کسے کہتے ہیں؟ برج۔ آپ نے سنا ہوگا، اکثر لوگ کہتے ہیں برج، اچھا میرا برج یہ ہے، اور سٹار جسے کہا جاتا ہے۔ ہاں کہ سٹار کا ہونا اور اس سے قسمتوں کا حال معلوم کرنا، یہ سب شرک میں آتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اگر دور جاہلیت میں ایسا کچھ ہم کر چکے ہیں اور اگر اب کر رہے ہیں تو چھوڑ دیں اس کو شرک کہا گیا ہے۔ ستاروں کے ذریعے یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور پیشن گوئیاں کرنا اور اب کیا ہوگا اور آگے کیا ہونے والا ہے، یہ سب کچھ شرک میں آتا ہے۔ جی، والسماء، قسم ہے آسمان کی، ذات البروج، جو تاروں والا ہے، بلند قلعوں والا ہے، مضبوط قلعوں والا ہے۔ والیوم، قسم ہے اس دن کی، الموعود، جس کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ کون سا؟ قیامت کا دن۔ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت آ کے رہے گی۔ پچھلی تقریباً تمام صورتوں میں اس کا ذکر گزر چکا۔ وشاہدن، اور قسم ہے شاہد کی، ومشہود، اور قسم ہے مشہود کی۔ شاہد کون؟ مشہود کون؟ شاہد گواہ، گواہی دینے والا، اور مشہود جس پر گواہی دی جائے۔ تو شاہد میں سب سے پہلے اب کیا کیا چیزیں ہیں جو گواہی دینے والی ہیں؟ سب سے پہلے تو خود اللہ سبحانہ و تعالی، اس کے بعد رسول جو ہیں وہ گواہی دیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ گواہی دے گی۔ اور کیا چیزیں ہیں گواہی دینے والی؟ زمین گواہی دے گی، ہمارا جسم گواہی دے گا، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا قرآن، یہ سب گواہی دینے والی چیزیں ہیں۔ قسم کھائی جا رہی ہے ان تمام ہستیوں کی جو گواہی دینے والی ہیں۔ ومشہود، اور قسم ہے اس کی جس پہ گواہی دی جائے گی۔ کس پہ؟ مخلوقات پہ۔ یعنی خالق کی قسم اور مخلوق کی قسم۔ کس بات پہ قسم؟ جیسے کہ پیچھے ہم پڑھ چکے کہ جب قسم کی بات آتی ہے تو لگتا ہے کہ اس کے بعد کوئی خاص بات بتائی جا رہی ہے، اور آگے اگلی آیات میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ کس کی طرف؟ اصحاب الاخدود کی طرف اشارہ ہے۔ قتلہ، مارے گئے، اصحاب لوگ، اخدود جو اخدود والے تھے۔ اخدود مینز خندق، گڑھے جو ہوتے ہیں زمین کے اندر، جیسے گڑھے کھودے جاتے ہیں ایسے۔ اب یہاں جو خاص واقعہ ہے، تاریخی واقعہ، وہ ہے کہ یمن کے قریب ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا نجران۔ اور یہ ورڈ میرے خیال میں نیا نہیں ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے سورہ آل عمران میں کہ نجران سے عیسائیوں کے علماء کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا ایمان لانے کے لیے، اور وہ الگ ایک واقعہ ہے، لیکن یہ ورڈ کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اب یہاں کیا تھا کہ یمن کے قریب جو نجران کا علاقہ تھا، اور یہ واقعہ جو ہے یہ ہے 523 عیسوی کا۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ ایک یہودی تھا، ذو نواز اس کا نام بتایا جاتا ہے۔ خود یہودی تھا، اس لیے وہاں کے جو لوگ تھے، جو عیسائی تھے، اس نے ان سے کہا کہ تم اپنی عیسائیت چھوڑ دو ورنہ تو ہم تمہیں جلا دیں گے۔ لیکن سبحان اللہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ بڑے مضبوط بھی ہوتے ہیں، اللہ ان کو قوت و توفیق بھی دیتا ہے، حوصلہ اور صبر بھی دیتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں، چاہے تم ہمارے ساتھ جو بھی حشر کرو، ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے۔ ذو نواز نے کیا کیا؟ بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں اور اس کو آگ سے بھر دیا، اور ان ایمان والوں کو گھسیٹ کر اس میں گرانے لگے۔ اب ایک طرف تو ایمان سے پلٹنا تھا کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ دیں، مرتد ہو جائیں، اور دوسری طرف آگ تھی، یعنی کہ موت تھی۔ لیکن انہوں نے موت کو گلے لگا لیا، لیکن اپنے دین سے نہیں پلٹے۔ قتلہ، مارے گئے، اللہ کی مار کس پر؟ اصحاب الاخدود، وہ جنہوں نے خندقیں کھودی تھیں۔ کیسی تھی یہ خندقیں؟ النار، آگ،
ذاتی آگ والی، آگ سے بھری ہوئی، الوقود عام آگ نہیں تھی، بھڑکتی ہوئی آگ، شعلوں سے بھری ہوئی آگ، از جب، ہم وہ، علیہا اس پر، قعود جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ اس پر، جنہوں نے آگ دہکائی، خندقیں کھودی، وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، وہم اور وہ، علا پر، ما جو، یفعلون وہ کر رہے تھے، بالمؤمنین مومنین کے ساتھ، شہود وہ اسے دیکھ رہے تھے، یعنی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، خندقیں کھود کر، آگ سے بھروا کر، مومنین کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وما اور نہیں، نقمو نہیں تھی ان کی دشمنی، منہم ان مومنوں سے، الا مگر دشمنی کی بنیاد کیا تھی، ان یہ کہ یؤمنو وہ ایمان لائے تھے، باللہ اللہ سبحانہ و تعالی پر، العزیز جو غالب، الحمید اور خوبیوں والا ہے، چاہے اس کی خوبی کوئی بیان کرے یا نہ کرے لیکن وہ ہے ہی خوبیوں والا۔ اب ان لوگوں نے جو کہ اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھے، اس یہودی حکمران ذو نواز نے کیا کیا، ایک طرف تمہاری جان ہے، یا تو جان بچاؤ یا ایمان بچاؤ، لیکن ان لوگوں نے، ان ایمان والوں نے اپنے ایمان کو ترجیح دی، دنیا کو ترجیح نہیں دی، آخرت کو ترجیح دی، اور موت کو گلے لگا لیا، آگ میں کود گئے لیکن اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ اور یہ جو وہ ایمان لائے تھے وہ کس پر لائے تھے، الذی اس ذات پر، لہو جس کے لیے ہے، ملکو بادشاہت، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی، جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ تھا وہ اس پر ایمان لائے تھے۔ تو یہ جو بادشاہ تھا، یہودی بادشاہ، اس کی کیا حیثیت کہ وہ اس کی بات مانتے، انہوں نے تو اس کی بات مانی جو زمین اور آسمانوں کا بادشاہ ہے، واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ پر، کلی ہر شیء ان چیز پر، شہید وہ گواہ ہے، وہ دیکھ رہا تھا کہ مومنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عورت تھی، ایمان والی عورت، اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا، وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور اس کو خندق میں کودنے کے لیے کہا گیا۔ اب وہ تھوڑی سی گھبرائی اس لیے نہیں کہ اس کا ایمان کمزور تھا، اپنے بچے کی خاطر۔ دیکھیں ہم انسان کی نیچر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تو تکلیف میں دیکھ سکتا ہے لیکن اپنے بچوں کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، روایت بتاتی ہے کہ وہ بچہ بول پڑا اور اس نے کہا، اے میری ماں، تو اس کو نہ دیکھ کہ ہم نے جل جانا ہے، یہ جلنا تو تھوڑی دیر کے لیے ہے، پھر فار ایور ہم نے جنت میں چلے جانا ہے۔ اور ماں نے جب بچے کی آواز سنی، اس کی بات سنی، تو وہ بھی آنکھیں بند کر کے اپنے بچے سمیت اس آگ میں کود گئی۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہم سب کو ایسے امتحانوں سے بچانا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو، فتنو جو جلائے گئے، جو آگ میں ڈالے گئے، المؤمنین والمؤمنات مومن مردوں میں سے اور مومن عورتوں میں سے، ثم پھر، لم نہیں، یتوبو توبہ کی انہوں نے، کنہوں نے، جنہوں نے ان کو آگ میں ڈالا تھا، اصحاب الاخدود جنہوں نے آگ میں ڈالا تھا، انہوں نے توبہ نہیں کی، فلہم پس ان کے لیے، عذاب ہے، جہنم کا، ولہم اور ان کے لیے، عذاب ہے، الحریق جلائے جانے کا۔ یہاں تو انہوں نے انسانوں کو دنیاوی آگ میں جلایا، لیکن جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 ٹائمز تیز ہے، سخت ہے۔ اللہم اجرنا من النار، ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو، آمنو وہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، لہم ان کے لیے ہے، جنات باغات، کیسے باغات، تجری ایسے باغات بہتی ہیں، من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں، ذالک یہ، الفوز الکبیر بہت بڑی کامیابی ہے۔ کیا ہے بڑی کامیابی؟ سورہ آل عمران، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، وہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یا اللہ ہمارا نام بھی ان میں لکھ دے۔ انہا بے شک، بطشا
پکڑ رب کا تیرے رب کی لشدید البتہ بہت ہی سخت ہے۔ اور اب یہ نہ ماننے والے اللہ کی پکڑ سے بچ نہ سکیں گے۔ انہو بے شک وہ رب ہوا وہ یبدئ وہ پیدا کرتا ہے پہلی مرتبہ، وہ یعید اور پھر وہ واپس لوٹائے گا۔ دنیا میں پہلی بار پیدا کر کے بھیج دیا اور اب آخرت میں بھی انسانوں کو پھر سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ وہ ہوا اور وہ رب الغفور بہت زیادہ معاف کرنے والا، الودود بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ الغفور کتنا معاف کرنے والا۔ حدیث قدسی ہے کہ اگر میرا بندہ اتنے گناہ کرے جو ریت کے ذرات جتنے اور سمندر کی جھاگ جتنے، آسمان کے تاروں جتنے کیوں نہ ہو جائیں، لیکن اگر وہ میری طرف پلٹے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ یہ ہے الغفور الودود، اور اللہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ کتنی محبت، حدیث بتاتی ہے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا وہی رب العالمین ہے۔ کون ہے وہ رب جو غفور بھی ہے، ودود بھی ہے، ذو العرش عرش والا۔ عرش کیا ہے؟ اللہ کا تخت۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوقات میں جو بھی چیزیں بنائی ان میں سب سے بڑی چیز جو بنائی وہ ہے اللہ کا عرش۔ اتنے بڑے عرش کا مالک، المجید بزرگی والا، سب کچھ دینے والا، سب کچھ عطا کرنے والا، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ فعال پس وہ کرتا ہے لما وہ جو یرید جو وہ چاہتا ہے۔ کیوں کہ اس سے کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں، وہ با اختیار ہے، مکمل با اختیار، سب کچھ دینے والا، کچھ نہ لینے والا، سب کو دیکھنے والا، کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا، سب سے پوچھنے والا اور کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ فعال لما یرید پس وہ کر گزرتا ہے جو بھی وہ ارادہ کرتا ہے، جو بھی وہ چاہتا ہے۔ حل اتاک کیا آئی تیرے پاس، حدیث خبر، الجنود لشکروں کی، کیا تم نے لشکروں کی بات نہیں سنی، ان کا قصہ نہیں سنا؟ کون ہے یہ لشکر والے؟ فرعون کے لشکروں کی خبر، ان کی بات، ان کا قصہ، وثمود اور ثمود کے لشکروں کی بات۔ آ گئی یہ خبر آپ کے پاس؟ جی ہم پڑھ چکے، بار بار ہم قرآن میں پڑھ چکے۔ بل الذین بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی تکذیب اور وہ جھٹلانے والے ہیں۔ بل الذین کفروا یکذبون یہ کافر ہی جھٹلانے والے ہیں۔ واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی من ورائہم ان کے آگے سے محیط ان کو گھیرنے والا ہے۔ کہ وہ آخرت کو جھٹلا تو رہے ہیں لیکن وہ اس آخرت کی پکڑ سے، اللہ کی پکڑ سے بچ نہ سکیں گے۔ وہ جا رہے ہیں اور ایک دن وہ اپنے رب کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ سب سے پہلی پکڑ ان کی موت، اور پھر دوسری پکڑ جو فار ایور ہے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو گھیر لے گا۔ کہاں گھیر لے گا؟ عذاب کے ذریعے جہنم کی آگ میں ان کو گھیر لیا جائے گا۔ بلکہ ہوا وہ کیا؟ قرآن، بلکہ وہ قرآن مجید، وہ تو قرآن مجید ہے جو یہ خبر تمہیں دے رہی ہے، وہ قرآن مجید ہے، مجید بزرگی والا، برکتوں والی کتاب، رحمتوں والی کتاب، ہدایت والی کتاب، وہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ فی لوح محفوظ کہاں ہے وہ؟ لوح محفوظ میں موجود ہے، اللہ کے پاس۔ اور ویسے بھی ہم پڑھتے ہیں کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے اتاری گئی کتاب قرآن ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی برکتیں اور رحمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اگلی ہماری سورہ ہے سورۃ الطارق۔ سورۃ الطارق ایک رکوع ہے، مکی سورہ ہے اور 17 اس کی آیات ہیں۔ سورۃ الطارق کے بارے میں مسند احمد میں روایت ہے کہ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سورہ کا نزول ہوا۔ سورۃ الطارق نام اس کا ہے طارق۔ طارق جو ہے، طارق میں سفر کرنے والا، کیونکہ طریق جو ہے اس کا مطلب ہے راستہ۔ طارق راستے پر چلنے والا، لیکن یہاں راستے پر چلنے والا یا مسافر اس کی طرف اشارہ نہیں ہے، یہاں کسی اور چیز کی طرف ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں، پتہ چلے گا کون سی چیز ہے۔ والسماء قسم ہے آسمان کی، قسم ہے آسمان کی، والطارق قسم ہے طارق کی،
وما ادرا کا کون بتائے تجھ کو، تو کیا جانے، مت طارق کہ یہ طارق کیا ہے، طارق کیا ہے؟ اب یہاں ہمیں جواب ملے گا، النجم الثاقب، یہ ہے ایک چمکدار تارہ، نجم الثاقب یہ چمکدار تارہ ہے۔ اور بیسیکلی عرب کے زمانے میں چونکہ ان کے پاس گھڑیاں وغیرہ کچھ ریڈار وغیرہ کچھ نیویگیشن سسٹم تو تھے نہیں، تو وہ اسی نجم الثاقب کو دیکھ دیکھ کر اپنے لیے راستہ تلاش کیا کرتے تھے جب وہ سفر کیا کرتے تھے۔ قسم کھائی جا رہی ہے آسمان کی، قسم کھائی جا رہی ہے نجم الثاقب کی، اس چمکتے ہوئے تارے کی، کس بات پہ؟ ان نہیں، کل نفس، ہر جان، لما لیکن، علیہا ہے اس پر، حافظ نگران، کوئی جان ایسی نہیں، کوئی انسان ایسا نہیں جس پر اللہ نے کوئی نگران مقرر نہ کیا ہو۔ سب سے پہلا نگران کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ سب کی نگرانی کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں پر نگران مقرر کیے، ایک آنکھ کی نگرانی 7 فرشتے کرتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے۔ اور ویسے بھی ہم پڑھ چکے کہ ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، کہ ہم نے تم پر نگران مقرر کیا، اور کون ہے وہ نگران؟ کراما کاتبین، ہمارے شولڈرز پر بیٹھے ہوئے 2 فرشتے۔ فلینظر، بس چاہیے کہ دیکھے، الانسان، انسان کیا دیکھے؟ کون سا انسان؟ کوئی خاص انسان؟ ہم سب انسان۔ چاہیے کہ انسان دیکھے، یعنی چاہیے کہ ہم دیکھیں کیا؟ مما، کس چیز سے، خلق، وہ پیدا کیا گیا، کیا ہے ہماری ابتدا کا ذریعہ، کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں، خلقہ، پیدا کیا گیا، من ماء، من سے، ماء پانی سے، دافق، اچھلنے والا پانی، نطفے کی طرف اشارہ ہے، کہاں سے نکلتا ہے؟ یخرجو، وہ نکلتا ہے، من بینی، درمیان میں سے، سلبی، پیٹھ کے، والترائب، اور سینے کے، سینے اور پیٹھ کے درمیان میں سے یہ پانی نکلتا ہے۔ کون سا؟ اچھلتا ہوا پانی، جو کہ نطفے کی طرف اشارہ ہے۔ سائنٹیفکلی یہ بات پروون ہے کہ یہ جو مٹیریل ہوتا ہے نطفہ، بیسیکلی جب بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، ٹھیک ہے، بیبی بوائے کی بات ہو رہی ہے، تو پورا جسم بننے کے بعد اس کی پیدائش کے چند گھنٹے پہلے یہ جو مٹیریل ہے نطفہ، یہ اس کی پیٹھ اور اس کے سینے کے درمیان میں سے نکل کر اس آرگن تک پہنچتا ہے، جہاں سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ کیسے وہ مادر رحم میں رکھا جاتا ہے اور وہ سب کچھ، لیکن اس کا اوریجن جو ہے وہ پیٹھ اور سینہ ہے۔ اور جب وہ بچہ چند گھنٹے پہلے دنیا میں آنے سے پہلے، ڈیلیوری کے ٹائم چند گھنٹے پہلے ہی وہ مٹیریل جو ہے اس آرگن میں رکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ اللہ نے مختلف قسم کی فیکٹریاں ہم انسانوں میں رکھی ہوئی ہیں، اس لیے تو کہا گیا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بس چاہیے کہ انسان دیکھے کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا، اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا، کہاں سے نکلتا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے، سب سے پہلے کدھر سے آیا؟ پیٹھ اور سینے کے درمیان میں سے۔ انہو، بے شک وہ رب، علی رجعہ، علی پر، رجعہ اس انسان کے دوبارہ پیدا کرنے پر، لقادر، البتہ قدرت رکھتا ہے۔ پہلی بار کسی چیز کو بنانا مشکل، دوسری بار کسی چیز کو بنانا مشکل نہیں، ہم انسانوں کے لیے، ایون ہم بھی جب پہلی بار کوئی ریسیپی فار ایگزامپل بناتے ہیں تو ہم پہلی بار تھوڑا سوچ سمجھ، اور دوسری بار ہم کیا کہتے ہیں، میں تو اس میں اتنی ایکسپرٹ ہوں، یا فلاں اس ڈش بنانے میں اتنی ایکسپرٹ ہے، آنکھیں بند کر کے وہ بنا لے، تو وہ تو خالق ہے۔ ہم مخلوق ہوتے ہوئے اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، تو وہ خالق ہے، اس نے پہلی بار بھی پیدا کیا جب ہم کچھ نہیں تھے، اور کیا کیا سسٹمز ہم نے فکس کر دیے ہیں، تو کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ بے شک کہ وہ رکھتا ہے۔ یوما، وہ دن، جس دن اللہ انسان کو دوبارہ کھڑا کرے گا۔ اب اس دن کے بارے میں تھوڑا بتایا جا رہا ہے، قیامت کے بارے میں۔ تبلا، کھول دیے جائیں گے، السرائر، سارے کے سارے راز، تبلا، آزمائے جائیں گے، کھولے جائیں گے، اور ان کو سامنے رکھا جائے گا،
السرائر، وہ جو راز ہیں. راز کدھر ہوتے ہیں؟ راز سینے کے اندر. راز کدھر ہوتے ہیں؟ دل کے اندر. سیکرٹس جسے کہا جاتا ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، حاصل کر دیا جائے گا، حاصل کر لے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے روز، نکال کے باہر نکالے گا. کیا چیز؟ وہ جو سینوں کے اندر راز چھپے ہوئے ہیں، دنیا میں کسی کو معلوم نہیں تھا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سب کچھ باہر نکال کے سب کے سامنے رکھ دے گا. فما، پس نہیں، لہو، اس کے لیے. کس کے لیے؟ جس کے راز باہر نکالے گئے. من قوتن، کوئی طاقت. کیسی طاقت؟ کہ وہ ان رازوں کو واپس چھپا لے. نہیں، وہ اس کی قوت نہیں رکھتا وہ انسان. ولا ناصر، اور نہ ہی کوئی اس کا مددگار ہوگا. کس چیز میں؟ کہ وہ اس کے رازوں پر پردہ ڈال دے. دنیا میں کوئی کسی کا راز نہیں رکھتا تو قیامت کے روز کیا رکھے گا؟ والسماء، قسم ہے آسمان کی. ذات الرجع، وہ جو بارش برسانے والا ہے. والارض، قسم ہے زمین کی. ذات الصدع، جو پھٹنے والی ہے. پھٹ کے کیا نکالتی ہے؟ نباتات. وہ زمین جو پھٹ کے نباتات کو باہر نکالتی ہے، سبزے کو باہر نکالتی ہے. کس بات پہ قسم؟ انہو، بے شک وہ جو ہے، کیا وہ؟ قرآن. لقول، البتہ کلام ہے. فصل، کلام ہے. فصل، اب فصل کیا چیز ہے؟ فیصلہ کن بات. فیصلہ کن بات فیصلہ کر لیتی ہے. کس چیز کا فیصلہ؟ کون ہے ماننے والا، کون ہے نہ ماننے والا، کون جنت میں جانے والا ہے، کون جہنم میں جانے والا ہے. فصل کا ایک اور مطلب نکلتا ہے جدا کر دینے والا. کیا چیز جدا کرنے دینے والا؟ تاریکی کو نور سے جدا کرنا، ایمان کو کفر سے جدا کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والوں کو نافرمانوں سے جدا کر دینا. یہ ہے قرآن میں جو چیزیں موجود ہیں. یہ قرآن کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں. بے شک یہ قرآن فیصلہ کن بات ہے. جو اس پہ عمل کرے گا وہ بھی اپنی منزل پا لے گا، جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ بھی اپنی منزل پا لے گا. وما، اور نہیں، ہوا وہ قرآن، بالحزل. حزل کیا ہے؟ بیہودہ، فضول قسم کی بات، جس کا کوئی سر پاؤں نہ ہو، آئیں بائیں شائع کرنا، ایسی کوئی بات قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ، بالکل کلیئر، کوئی گرے ایریا نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب جس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. انہم، بے شک وہ کون؟ وہ اللہ کے نہ ماننے والے، نبی کے دشمن، اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے. یکیدون کیدا، وہ سازشیں کر رہے ہیں. سازشیں کرنا، کیا سازشیں؟ کہ پیغمبر کو یا تو قتل کیا جائے یا اس کو یہاں سے نکال دیا جائے. کون سا ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب، یہ کلام جو کہ فیصلہ کن کلام ہے، اس کی تبلیغ اور اس کی تلاوت کرنا لوگوں کے سامنے چھوڑ دے. اس سے منع کرنے کے لیے یہ لوگ اپنی چالیں چل رہے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے. وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں بھی اپنی تدبیر کرنے والا ہوں. اور اللہ نے تدبیر کیا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آنکھوں کے سامنے صحیح سلامت مدینہ لے گئے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا. اور وہاں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ڈالی، اور وہ جگہ جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں آپ کو ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ واپس لے آئے، اور دین کو بھی ترقی ہوئی اور اسلام ہر طرف پھیل گیا. وَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، پس مہلت کافروں کے لیے. امہلہم، مہلت دو ان کو، رویدہ، چند روز کی. کیسے؟ یہ کافر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جو سردار آگے تھے اور وہ آپ کو قتل کرنے یا آپ کو نکالنے پر تلے ہوئے تھے اور آپ کے لیے مشکلات پیدا کر رہے تھے، بہت ظلم و ستم انہوں نے ایمان والوں پہ بھی ڈھایا اور آپ پہ بھی ڈھایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں؟ تھوڑی سی مہلت. اور وہ مہلت کتنی تھی؟ جنگ بدر، غزوہ بدر جسے کہا جاتا ہے، کب ہوئی؟ 2 ہجری میں، یعنی ہجرت کے دوسرے ہی سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے 70 بڑے سرداروں کا خاتمہ کر دیا. اتنی سی ان کی مہلت تھی، اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنے انجام تک پہنچا دیا. پتہ کیا چلا؟
پتہ یہ چلا کہ چاہے دین کی، پیغمبر کی کتنی ہی مخالفت کیوں نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے جو میرے پیغمبر کی سنت پر چلے گا میں اس کی مدد کروں گا، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کامیابی جو ہے وہ دین کی ہونے والی ہے، دین والوں کی ہونے والی ہے، چاہے اس بات کو کافر، مشرک لوگ پسند کریں یا نہ کریں۔ اللہ کو ان کی پسند کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ وہی کرے گا جو اللہ چاہتا ہے، اور اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، بے شک۔